الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه اللہ کریم کا ایک نظام ہے اور وہ ہے تبدیلی۔ آج جو جمعہ کی یہ سات ہے، یہ نہ اب قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ جو وقت گزر گیا وہ سو گزر گیا، پھر وہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ جو چیز کل تھی جیسے آج اسی طرح کی نہیں ہے، بدلی ہوئی، تبدیلی ہے۔ یہ اللہ کے تکوینی نظام میں ہے۔ تبدیلی کے بہت سارے دنیا میں بھی اسباب ہیں، جیسے قوت، اقتدار، خوف، اختیار، رعب، دبدبہ، وقت،
یہ ساری چیزیں کسی دوسری چیز کو تبدیل کر سکتی ہیں، لیکن قرآنی نقطہ تصور جو تبدیلی کا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور کہ قرآن تبدیلی کے سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے تبدیلی کو سمجھیں کہ ایک بندے کو مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، وہ صحت مند تھا، ایک ہفتے کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم نے اس میں کچھ تبدیلی پائی، کچھ بدلا ہوا پایا، وہ بیمار ہوا، پھر وہ اپنی کہانی سنائے گا کہ میری صحت ٹھیک نہیں، مجھے بخار ہو رہا، یہ ہے۔ پھر اسی بندے کو ایک ماہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہم بڑے بدلے ہوئے لگتے ہیں، صحت مند ہیں، وہ بھی تبدیلی ہے۔ تو تبدیلی دو قسم کی ہوگی، ایک تعمیری، ایک تخریبی۔ ایک تبدیلی کو ہم کہیں آبادی اور دوسری کو کہیں گے بربادی، یہ ہر جسم پر ہوتی ہے۔ اور قرآن جو کائنات میں تبدیلی آتی ہے نا، اس کو انسانی اعمال سے جوڑتا ہے کہ انسان کے اعمال تبدیلی کا سبب بنتے ہیں، چاہے وہ تبدیلی تعمیری ہو چاہے وہ تخریبی ہو۔ عمل اگر تعمیری ہوں گے، حق والے ہوں گے، قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، تو جو تبدیلی آئے گی وہ تعمیری ہوگی۔ اور اگر ہمارے اعمال قرآن و حدیث کے مخالف ہوں گے تو جو تبدیلی آئے گی وہ تخریبی ہوگی۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتے کسی بھی قوم کی حالت کو، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر ہم کائنات کے کسی بھی کام میں کسی بھی لحاظ سے تبدیلی چاہتے ہیں تو قرآن نے ہمیں جو فارمولہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے اعمال تبدیل کرو۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے انکار کیا، کفر کیا، فعلیہ کفرہ، تو اس انکار کی، اس کفر کی جو وبال ہے وہ اس پر ہوگی۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ،
اور جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہیں، من عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے سامان راہ تیار کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، قرآن نے جنت کو اور جہنم کو اعمال سے جوڑ کر بتا دیا میں کہ اگر تم جنت چاہتے ہو، یہ ایک تبدیلی ہے، تو اپنے اعمال کو چیک کر لیجئے۔ اگر اعمال صالح ہیں، نیک اعمال ہیں، تو ان کے بدلے میں جو تبدیلی آئے گی وہ رات اور سکون کی زندگی ہوگی، یہاں والی بھی اور آخرت میں بھی۔ تیسرے مقام پر قرآن نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ظہر الفساد، فساد جو تمہیں نظر آتا ہے، تم اس دنیا میں دیکھتے ہو کسی بھی لحاظ سے، فی البر زمین پر، والبحر یا سمندروں میں، وہ کس کی کمائی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی سمندروں میں جو طغیانی آتی ہے، ہمارے لیے وہ عذاب کی شکل بن جاتا ہے، تو وہ اتنی بڑی بستیوں کو، اتنے بڑے شہروں کو، بستیوں کو وہ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو وہ کس کے بدلے میں؟ من کفر فعلیہ کفرہ، جو ہماری بدعمالیاں ہیں ان کے نتیجے میں وہ تبدیلی آئی ہے فساد والی۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جو ہمیں رات ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ہماری فصلیں لے لاتی ہیں، بہترین پھل دیتی ہیں، ہماری زندگیوں میں چین آتا ہے، تو وہ بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ اعمال صالحہ کا انجام ہوتا ہے۔ تو اب تبدیلی تو بہترین اور عمدہ ہر انسان کو پسند ہے، لیکن قرآن نے جو فارمولہ بیان کیا ہے وہ ہے تبدیلی کو اعمال سے جوڑ دیا۔ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں آباد ہونا چاہتے ہو، بہترین زندگی چاہتے ہو ہر لحاظ سے، تو سن لو، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اگر تم جنت کی زندگی چاہتے ہو تو پھر اعمال صالحہ کرو،
تو یہ انسانی مزاج میں ہے کہ ہر انسان جنت ہی کو پسند کرتا ہے، رات ہی کو پسند کرتا ہے، کامیابی ہی کو پسند کرتا ہے، سکھ کو پسند کرتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو نقصان کو، گھاٹے کو اور کسی بھی لحاظ سے تکلیف کو پسند کرتا ہو۔ اس لیے قرآن نے تبدیلی کا جو فارمولہ بتا دیا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں کنجی آ گئی ہے کامیابی کی، اور بربادی سے بچنے کا بہترین راستہ میں پتہ چل گیا کہ اس راستے پر چلیں گے تو بربادی سے بچنے والے ہیں۔ وہ راستہ ہے اعمال صالحہ کا۔ اب تبدیلی تو فطرتی چیز ہے، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ کل جو بچہ پیدا ہوا وہ 1 دن کا تھا، آج الحمدللہ 2 دن کا ہو گیا۔ جو بندہ 1 صدی کا تھا آج وہ 101 دن کا ہو گیا، 100 سال 1 دن کا ہو گیا۔ تبدیلی فطرتی چیز ہے۔ ہم تبدیلی تو چاہتے ہیں کہ جنت والی ہو، ہماری زندگی جنت والی ہو، نعمتوں والی ہو، لیکن اعمال اپنی مرضی کے۔ تو قرآن نے فارمولہ بتا دیا کہ دیکھ لو، چیک کر لو اپنے اعمال کو۔ تبدیلی اعمال سے جوڑ کر اللہ نے رکھ دیے، جیسے آپ کے عمل ہوں گے ویسے تبدیلی ہوگی۔ تو اب اللہ کریم ہمیں وہ اعمال صالحہ نصیب فرمائیں جن سے ہماری یہ زندگی بھی، یہ دنیا بھی انشاءاللہ جنت بنے گی اور آخرت والی زندگی بھی جنت بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔